بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی نماز تراویح میں ہم نے سورۃ النمل اور سورۃ القصص اور سورہ عنکبوت کا ابتدائی کچھ حصہ پڑھا ہے، سنا ہے۔ آج کے خلاصہ کے سبق میں سورۃ النمل اور سورۃ القصص انشاءاللہ مکمل ہوں گی۔ سورۃ النمل سے پچھلی جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں، سورہ شعراء، سورہ فرقان وغیرہ، تو سورہ فرقان کے اندر ایک دعویٰ بیان ہوا تھا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی، فرمایا برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن مقدس کو نازل فرمایا، علی عبدہ، اپنے خاص بندے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مقدس نازل کیوں کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ ہو جائیں جہان کو خبردار کرنے والے، یعنی حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل فرمایا ہے۔ اور فرقان کا دعویٰ کیا ہے؟ تبارک الذی، برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسئلہ تبارک، مشرکین عرب میں جہاں اور کئی اقسام کے شرک پائے جاتے تھے، ایک وہ شرک فی البرکات کا نظریہ بھی رکھتے تھے کہ جی اللہ رب العزت بھی دیتے ہیں، دینے والے تو اللہ ہیں، لیکن برکت دینے والی فلاں فلاں ہستیاں ہیں، فلاں فلاں کے نام کے ہم وظیفے پڑھتے ہیں تو ہمارے کام سنور جاتے ہیں، ہمارے کاروبار بڑھ جاتے ہیں، ہمارے مریضوں کو صحت ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ غیر اللہ کو برکات میں شریک تصور کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان کے اندر اس ان کے نظریے کی نفی فرمائی ہے۔ آگے آئی سورہ شعراء تو فرمایا کہ وہ مسئلہ تبارک جو قرآن بیان کرتا ہے، یہ شاعروں کا کلام تھوڑی ہے، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ جو رب العالمین برکت دینے والا ہے وہی قرآن مقدس نازل کرنے والا ہے اور وہی پکاروں کے لائق ہے۔ آگے سورہ نمل آئی۔ نمل کا معنی ہے چیونٹی۔ چیونٹی، اس سورت کو چیونٹی والی سورت کہا جاتا ہے۔ آگے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہاں چیونٹی کا کیا کردار ہے۔ کمال ہے جس اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، قرآن مقدس جیسی مبارک کتاب ہدایت کے لیے عطا فرمائی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو راہبر و رہنما کے طور پہ عطا فرمایا۔ ان نعمتوں کے باوجود انسان ہدایت حاصل نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کو اس انسان کو سمجھانے کے لیے چیونٹیوں اور مچھروں اور مکڑیوں کی مثالیں دینا پڑی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، انسان اپنے مقام سے اتنا گرا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلب سلیم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مقدس پر اللہ تعالی جس یقین کا ہم سے مدعا رکھتے ہیں، اللہ ہمیں وہ کامل یقین نصیب فرمائے۔ تو چنانچہ سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی مسئلے کا بیان فرمایا کہ یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کر قرآن کو القاء فرمایا ہے، وحی فرمایا ہے۔ کس جانب سے آیا؟ من حکیم علیم، اس حکمت کے بادشاہ کی جانب سے، اس علم والے اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ان کو مسئلہ تبارک سمجھ نہیں آتا، اور مسئلہ تبارک میں کیا تھا؟ فرمایا جو اللہ برکتیں دینے والا ہے وہی اللہ متصرف فی الامور، یعنی ساری کائنات کے ہر معاملے کا اختیار رکھنے والا ہے۔ جو اللہ ہر چیز پر صاحب اختیار ہے، حق تو یہ ہے کہ ہر مشکل میں کسے پکارا جائے؟
اسی اللہ کو پکارا جائے۔ فرمایا اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آؤ نمل یعنی چیونٹی کا نظریہ قرآن سے پڑھ لو۔ انسانوں تم بھٹک گئے لیکن چیونٹی جیسی مخلوق اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پر نہ گئی اور اس نے غیر اللہ کو اپنی حاجات میں نہ پکارا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی قرآن بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم جیسی دولت عطا فرمائی، اور جب اللہ کی جانب سے علم جیسی دولت ملی وقال الحمدللہ، تو باپ بیٹا کیا کہنے لگے؟ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ جب نعمت ملے، انعام ملے تو بندہ اس پہ تکبر کا مظاہرہ نہ کرے، اس کے اندر اپنا کردار جو ہے نا وہ ظاہر نہ کرے کہ میری محنت کا یہ ثمر ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائے اور کہے الحمدللہ۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ باپ بیٹے کو جب اللہ نے علم نبوت سے نوازا تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ان کے جانشین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا صدارتی خطبہ بیان فرمایا ہے۔ جس طریقے سے کوئی اقتدار پہ آتا ہے تو وہ قوم سے خطاب کرتا ہے، اسے صدارتی خطبہ کہتے ہیں۔ جناب صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور کہنے لگے اے لوگو عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ کے احسانات گننا شروع کیے۔ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے۔ پرندے آپس میں چوں چوں چاں چاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے کیا بول رہے۔ یہ میرے رب نے علم عطا فرمایا تھا، میرے رب قادر ہیں جو کرنا چاہیں۔ اللہ اکبر۔ علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اور ہمیں ضرورت کے تمام سامان عطا کر دیے گئے ہیں بادشاہت چلانے کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صدارتی خطبے میں فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ سب کے سب میرے اللہ کے صاف فضل اور احسانات ہیں۔ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے یہ انعام عطا کیے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی مملکت کا دورہ کرنا چاہیے، ذرا چل پھر کے دیکھیں تو صحیح کہاں کہاں ہماری رعایا ہے اور کس کس حال میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو تخت عطا فرمایا تھا، تخت جو عطا فرمایا، اس تخت پر سونے کی 4000 کرسیاں لگی ہوتی تھیں، سونے کی، اور کتنی؟ 4000 کرسیاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پہ بیٹھتے ہیں، ان کے صحابہ کرام ساتھ بیٹھتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع اللہ نے ہوا کو کر دیا۔ ہوا کو حکم دیتے ہیں ہوا میرا تخت اٹھا لے، غدوھا شہر و رواحھا شہر۔ آگے سورہ سبا میں آنے والا ہے کہ جب صبح کی سیر کے لیے نکلتے ہیں 1 مہینے کا سفر کٹ جاتا ہے، جب عصر و مغرب کے درمیان شام کو نکلتے ہیں 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ اتنا تیز رفتار یہ جہاز ہے جس میں کوئی پٹرول وغیرہ ڈلتا، جس کا کوئی پائلٹ ظاہری طور پہ نہیں ہے، اور اس پر بیٹھتے 4000 انسان ہیں۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا طیارہ ایجاد نہیں ہوا کہ جس میں 4000 سواریاں یعنی بیک وقت بیٹھ کر سواری کریں۔ یہ میرے رب کی طاقتوں کے مظاہرے تھے اور اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے میں ساری دنیا عاجز آ جائے اور اس جیسا کارنامہ سر انجام نہ دے سکے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے تابع جنات بھی ہیں اور پرندے بھی ان کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کے نبی تخت پر بیٹھے، ساتھ 4000 اپنے صحابہ ہیں، اور ہوا کو حکم دیا میرا تخت اٹھا لے۔ ہوا نے تخت اڑانا شروع کیا، اوپر پرندے پروں سے پر باندھ کر سائبان کر کے اڑتے جا رہے ہیں، اوپر سایہ پرندوں کے پروں کا ہے، سامنے جنات دھمالے کھیلتے جا رہے ہیں۔ جناب سفر طے ہو رہا ہے، اپنی مملکت خداداد کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کرتے چلے
چلے جا رہے ہیں کہ ایک جگہ حکم ہوا تخت کو، ہوا کو، کہ تخت یہاں رکھ دیجئے، تخت رکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ہم ذرا پیدل چل کے یہاں دیکھیں گے یہاں کون کون سی ہماری رعایا آباد ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے ہیں اور قرآن کہتا ہے حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جمع کیے جا رہے تھے، جنات کے، انسانوں کے، پرندوں کے، فہم یوزعون، اور ان کا نظم بنایا جا رہا تھا، جماعتیں بنائی جا رہی تھیں، ایک نظم و ضبط کے ساتھ تم نے چلنا ہے، ایسے نہیں کسی کا منہ کدھر ہے کسی کا کدھر ہے، جماعت بندی کے انداز میں، ہر جماعت پہ ایک امیر مقرر ہے۔ فرمایا یوں جماعت بندی ہو رہی تھی، اللہ اکبر، چلتے چلتے حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے علاقے میں اللہ کے نبی پہنچے، مکوڑستان، کون سا علاقہ تھا؟ سمجھا یہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے سب آباد ہیں، ریگستان ہے، اور دوپہر کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے تخت سے اتر کر اس علاقے کو دیکھنا چاہا، چیونٹیاں دوپہر کے وقت اپنے بلوں سے باہر نکل کے اپنی خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، اور ملکہ چیونٹی ان کا پہرا دے رہی تھی۔ اللہ نے اس ملکہ چیونٹی کے نام پر یہ سورت رکھی ہے قرآن میں، نمل، چیونٹی والی سورت، تو وہ ملکہ چیونٹی پہرا دے رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چلے ہیں تو دور سے جناب ایک بڑا لشکر آ رہا تھا، بڑا تم تراک ہے، تو ملکہ چیونٹی نے اپنی رعایا چیونٹیوں کو خبردار کرنا شروع کیا، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک جب پہنچے چیونٹیوں کی وادی اور چیونٹیوں کے علاقے میں، قالت نملہ، وہ سردار ملکہ چیونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے بلوں میں، کھانا پینا چھوڑ دو، جان بچاؤ، جان بچاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں جی کیا ہوا؟ ابھی تو نکلی تھیں۔ تو ملکہ چیونٹی کہتی ہے کہ جان سلامت ہے تو پھر بھی خوراک مل جائے گی، جان بچاؤ، بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں جی؟ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام کا لگتا ہے لشکر آ رہا ہے اور اس کے صحابہ ہیں، جنودہ، کئی لشکر ہیں ساتھ اس کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قدموں تلے روند نہ ڈالیں، لا یحتمنکم، تمہیں روند نہ ڈالیں۔ تو چیونٹیاں گویا بزبان حال کہنے لگیں کہ ملکہ جی ادھر کہتی ہو اللہ کے نبی ہیں، ساتھ ان کے صحابہ ہیں، اور پھر ہمیں ڈراتی ہو کہ وہ ظلم کریں گے، نعوذ باللہ، ہمیں روند ڈالیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اللہ کے نبی ظلم کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کے صحابہ۔ کیوں سو گئے ہیں بھائی؟ نبی بھی ظالم نہیں ہوتے اور نبی کے صحابہ بھی ظالم۔ کاش اس خر دماغ انسان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے جو چیونٹی کو بات سمجھ آ گئی کہ نبی کے صحابہ ظالم نہیں ہوتے۔ یہ کہتے نہیں جی ابو بکر و عمر نے فاطمہ پہ ظلم کیا تھا، ہیں؟ اس خر دماغ کو بات سمجھ نہ آئی جو ایک چیونٹی کو بات سمجھ میں آ گئی۔ چیونٹیاں کہتی ہیں کہ جی وہ تو ظالم نہیں ہوتے، پھر ظلم کیسے کریں گے؟ تو ملکہ چیونٹی نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، واقعی یہ ہستیاں ظلم نہیں کرتی، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی چیز قدموں تلے آئی ہے یا ہمارے چھوٹے چھوٹے وجود ہیں، ہم لا یشعرون، وہ لا شعوری طور پر ہمیں روند کے نکل جائیں گے۔ چیونٹی کا کیا عقیدہ ہے؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ اس عقیدے کی وجہ سے اور اس پبلک اور رعایا کی خیرخواہی کرنے کی برکت سے اللہ نے اس چیونٹی کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا جس نے اپنی رعایا کی اتنی خیرخواہی کی ہے۔ نمبر 2، اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جب وہ چل رہے ہوں گے ان کو قدموں تلے آنے والی مخلوق کا پتہ بھی، کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ پردوں میں سے دیکھنے والا کون ہے؟ تو یہ چیونٹی کا عقیدہ ہے۔ چیونٹی پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگانا، سمجھ آ گئی؟ یہ چیونٹی کا عقیدہ تھا جسے قرآن نے بیان کر دیا۔ حضرت اللہ رب العزت نے چیونٹی کی یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی۔ اب خیال کرنا، اللہ نہ بتانے پہ آئیں، قدموں تلے آنے والی چیونٹی کا حال نہ بتائیں، اللہ اطلاع دینے پہ آئیں تو 1 میل کے فاصلے پر چیونٹی کی آواز سنا دیں۔ اللہ قادر ہے نہیں ہے؟ یہ آواز پہنچی، فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے اس کی بات سن کر، ضاحکن، پھر ہنس دیے، کھلکھلا کے ہنس دیے، بڑے خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی رعایا کی بڑی خیرخواہ ہے اور عقیدہ کتنا ستھرا ہے اس چیونٹی کا، عقیدہ کتنا ستھرا ہے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہنے لگے اے میرے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں۔
ہاں جی، اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا. واپس پلٹیے. امام سیوطی رحم اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ اس چیونٹی سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو قابل زیارت چیونٹی ہے بھائی. ہاں جی، ایسی عظیم سوچ کی مالک ہے. اللہ رب العزت نے چیونٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش فرما دیا. سلیمان علیہ السلام نے اس کا حال احوال معلوم کیا. فرمایا مجھے جانتی ہو، اللہ کا نبی بھی ہوں اور وقت کا بادشاہ بھی ہوں، اور یہ سارے خزانوں کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں. آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو، اب ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی رعایا کے لیے جو مطالبہ کرو ہم حاضر ہیں. خوراک چاہیے، پانی چاہیے، جو کچھ چاہیے ہم تمہارے لیے پیش کر دیتے ہیں. اطلبی منی شیئا، کچھ مانگ مجھ سے تاکہ میں تمہیں عطا کروں. کس نے کہا؟ نہیں بھائی، سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا اطلبی منی شیئا، مجھ سے کچھ طلب کیجئے تاکہ میں تمہاری جھولی بھر دوں. تو چیونٹی نے کیا جواب دیا؟ کہتی ہے لا اطلب منک شیئا، اللہ کے نبی ہمیں آپ سے کچھ مانگنا ہی نہیں ہے. لا اطلب منک شیئا، ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے. جی کیوں نہیں ہے؟ تو چیونٹی نے کہا انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز، آپ اللہ کے عاجز اور ضرورت مند بندے ہیں، اور میں چیونٹی کا عقیدہ ہے کہ ضرورت مند سے مانگنا یہ دانائی کی بات نہیں ہوتی. جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا ہوتا نہیں، جس پہ مشکلیں آئیں وہ مشکل کشا ہوتا. اللہ کرے چیونٹی جیسا عقیدہ انسان کو سمجھ آ جائے. تو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فلا بد ان تطلبنی شیئا، نہیں ہرگز نہیں، ضرور آپ کو مجھ سے کچھ نہ کچھ تو مانگنا ہوگا. اللہ کے نبی نے سوچا ہوگا کیا مانگ لے گی، تھوڑا سا غلہ مانگ لے گی، کیا مانگ لے گی، زیادہ سے زیادہ کہے گی ایک پانی کا تالاب بنوا دیں، یا یہ ہے کہ ہمارے بل پکے بنوا دیں، اور کیا کہے گی. تو کہا فلا بد ان تطلبنی، ضرور کچھ نہ کچھ مجھ سے مانگو. تو چیونٹی نے کہا حضرت مجبور نہ کریں، ہم نہیں مانگ سکتے آپ سے، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور زور دیا تو چیونٹی نے جواب دیا ٹھیک ہے حضرت، اگر آپ خامخواہی کہتے ہیں تو ہمارے دو مطالبے ہیں میرے اور میری رعایا کے، وہ پورے فرما دیجئے. کون سے ہیں؟ کہ جی زد فی رزقی و زد فی عمری، اللہ نے جو ہمارے رزق کے نوالے لکھے ہیں ان نوالوں میں کچھ اضافہ کر دیجئے، اور اللہ نے جو ہماری زندگی کے سانس لکھے ہیں ان میں کچھ اضافہ کر کے ہماری زندگیاں بڑھا دیجئے. حضرت سلیمان علیہ السلام تو حیران ہوئے، چیونٹی تو نے یہ کیا مجھ سے مانگ لیا کہ میں تیرا رزق بڑھا دوں، میں تیری زندگی بڑھا دوں. اطلبی منی ما فی یدی، مجھ سے وہ مانگ جو میرے اختیار میں ہے. وہ کیوں مانگ بیٹھی ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے؟ تو چیونٹی نے کہا حضرت کچھ آپ کے اختیار میں ہے اور کچھ نہیں ہے، میں کیوں نہ اس سے مانگوں جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ میرے رب کو پسند آیا تو ہزاروں سال بعد قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا. میرے رب کو اس کا نظریہ سمجھ آ گیا، میرے رب کو اس کا نظریہ پسند آیا تو قرآن میں بیان کر دیا. اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے. میرے رب نے تو سمجھا دیا. چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا کہ دعوے تبارک سے یہ مسئلہ معلوم ہوا ساری کائنات کا تصرف اور اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. ساری کائنات کا اختیار اللہ کے پاس. فرمایا سمجھ نہ آئے تو چیونٹی سے سبق حاصل کر لو. اچھا، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے نا وہ عالم الغیب بھی ہوتا ہے، وہ ذرے ذرے کے حالات سے واقف بھی ہوتا ہے. فرمایا آگے ہو، ہدہد ایک پرندہ ہے، اور اسی اثناء میں ہدہد کا واقعہ بھی پیش آ گیا. اللہ نے یہاں بھی اپنی توحید کا نظارہ کروا دیا. ہدہد جانتے ہیں کیا پرندہ ہوتا ہے؟ پشتو والے کہتے ہیں ملا چرگد، ہے نا، یہی کہتے ہیں ملا چرگد. ہدہد اردو میں بھی ہدہد کہتے ہیں اور عربی میں بھی ہدہد کہتے ہیں. تو ہدہد پرندہ جو ہے وہ اسی لشکر میں تھا، پرندوں کے قافلے میں تھا، لیکن وہ غائب ہے. اللہ کے نبی نے تفقد کیا یعنی حاضری لی. وتفقد الطیر، حاضری لی پرندوں کی، فلاں 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 فلاں. ہدہد غیر حاضر ہیں. فقال، اللہ کے نبی فرمانے لگے ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا. یعنی کیا مطلب ہے؟ یا تو یہیں کہیں پیچھے مجمع میں چھپا ہوا ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، یا سرے سے غائب ہو گیا ہے، یہاں موجود بھی ان چیزوں میں ہو گیا جو غائب ہیں، جو مجھ سے غائب ہیں. یا تو یہیں پردوں میں چھپا ہے اور مجھے دیکھ نہیں رہا، یا کیا ہے غائب ہو گیا ہے. اچھا چلا گیا ہے اجازت کے بغیر،
معلوم یہ ہوا جماعت کے نظم کا یہ دستور ہے کہ جس جماعت میں آپ کسی امیر کے تابع مامور ہیں تو مامورین کو اپنے تمام امور کا اپنے امیر کو پتہ دینا لازم ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. امیر کی اطلاع اور اجازت بہت ضروری ہے. یہ جماعت کے نظم و ضبط کا ایک بہترین دستور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سزا سنا دی. فرمایا اطلاع کے بغیر چلا گیا ہے، بتا کر نہیں گیا، اگر آیا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، جرم اور سنگین ہوا تو اسے ذبح کر ڈالوں گا. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر کوئی واضح دلیل عذر لے آیا تو معاف بھی کر دوں گا. سبحان اللہ، یہ انصاف ہے. کوئی عذر ہوا تو معاف بھی کر دوں گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر ٹھہرے تو وہ پھڑ پھڑاتا ہوا پہنچ گیا. پرندوں نے کہا حضرت بڑے جلال میں، خیر کوئی نہیں تیری آج. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. پیش ہو گئے. فقال، آ کر کہتے ہیں احطت بما لم تحط بی، حضرت میرے یہاں سے غیر حاضر ہونے کی وجہ ہے احطت بما لم تحط بہ، میں ایسے علاقے کو دیکھ آیا ہوں. جاگنا اور گستاخی کا فتویٰ بیچارے پہ نہیں لگانا. اللہ کے نبی کو کہتا ہے احطت بما لم تحط بہ، میں ایسا علاقہ دیکھ آیا ہوں حضرت جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا. آپ نے ہدہد کا عقیدہ تھا نا، اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، غیب جانتے ہیں. اللہ ہمیں اتنا عقیدہ سمجھا دے. اللہ اکبر. اچھا کہاں کی بات کرتے ہو؟ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، وہ ملک سبا کی یقینی خبر لایا ہوں. بہرحال دو وہاں کے حالات بیان کیے کہ وہاں ایک عورت ان پہ حکمران بنی ہوئی ہے. وہ عورت کو ووٹ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کی سیاسی حالت اتنی گری ہوئی ہے کہ انہوں نے عورت کو اپنا جو حکمران بنا رکھا ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، بہرحال وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کی مذہبی حالت اتنی گری ہوئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو وہ سجدے کرتے ہیں. حضرت میں دیکھ آیا ہوں ان کو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی ان کا بھی حال معلوم کریں، ان کی بھی خبر لیجئے کہ وہ سیاسی اعتبار سے بھی گرے ہوئے ہیں اور مذہبی اعتبار سے بھی گرے ہوئے ہیں. آگے تفصیلی واقعہ چلا، جو ہے نا ملکہ بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کا خط لکھنا، ہدہد کا خط لے جانا اور وہاں پر ان کا اجلاس ہونا، پھر ملکہ بلقیس کا اپنے سارے علاقے کے لوگوں سمیت تابعدار فرمانبردار ہو کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا، ایمان قبول کرنا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے بالآخر ملکہ بلقیس کی شادی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ملک سبا کے لوگوں کو شرک اور کفر سے نکال کر ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا، عورت کی حکمرانی سے نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی میں دے دیا. یہ ابتدا کے اندر کارنامہ کس نے سر انجام دیا؟ ہدہد نے. تو واقعی مناسب دلیل لے کے آیا تھا تو معافی مل گئی ہے. اس کے بعد آگے چلے، اللہ رب العزت نے ہدہد کی تقریر سے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ فرمایا کہ ہدہد نے کہا کہ سجدے اللہ کو چھوڑ کر سورج کو کرتے ہیں، کاش کہ وہ اللہ کو سجدے کرتے، اس لیے کہ پیشانی بنانے والا کون ہے؟ سارے حالات سنوارنے والا کون ہے؟ نفع نقصان کا مالک اللہ، تو سجدوں کے لائق بھی اللہ. آگے چلے ہم 20ویں پارے کے آغاز میں پہلے صفحے پر، تو یہاں الہ کی صفتیں بیان ہوئی جن میں ایک صفت بیان ہوئی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. فرمایا ذرا سوچ کے بتاؤ، امن یجیب المضطر، کون ہے جو پریشان حال بندے کی دعائیں سن کے قبول کرتا ہے؟ کون ہے جو پریشان حال کی فریادیں پوری کرتا ہے؟ اذا دعا ہو، جب وہ فریادی اسے فریاد کرے، ویکشف السوء، اور اس کے دکھڑے دور کر دے. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کون ہے؟ آگے چل کے فرمایا جب میں اللہ ہی ہوں تو بتاؤ الہ مع اللہ، میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ اور معبود ہو سکتا ہے؟ تو کلمہ پڑھا لا الہ، نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. معبود کی دو صفتیں ہوتی ہیں. اب ہم کئی دروس میں فاتح میں پڑھائے تھے. معبود کی کتنی صفتیں ہیں؟ نمبر 1 عالم الغیب ہو، نمبر 2 مختار کل ہو، سب کچھ جانتا بھی ہو، سب کچھ کرنے پر قادر بھی ہو. فرمایا کرنے پر تو اتنا قادر ہوں کہ جب کوئی فریادی فریاد کرتا ہے تو فریاد سنتا بھی ہوں اور مشکلیں دور بھی کرتا ہوں. فرمایا سب کچھ پہ اختیار ہے. آگے چلے آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا میرے علم
کا کمال یہ ہے کہ فرما دیجئے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے پیغمبر اعلان فرمائیے جو مخلوق آسمانوں میں ہے، جو مخلوق زمینوں میں ہے، وہ نہیں جانتے. لا یعلم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ فرمایا الغیب. کیا نہیں جانتے؟ غیب نہیں جانتے. کون جانتا ہے؟ الا اللہ. ہاں مگر اللہ ہی غیب جانتا ہے. فرمایا جب سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، تو ساری کائنات کے کام بنانے والا کون؟ پکاروں کے لائق کون؟ اللہ ہی پکاروں کے لائق ہے. فرمایا اگر تمہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو آؤ سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی قصہ پڑھ لو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی قوم نے فرعون کے مظالم سہ سہ کر میں اللہ کو پکارا، میں اللہ سے تعلق جوڑا. تو ذرا احباب یہاں میں ایک شبہ کا ازالہ بھی کرنا چاہوں گا. آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا ان فرعون علا فی الارض. فرعون جو ہے نا اللہ کے یعنی ملک کے اندر، زمین کے اندر، ملک مصر کے اندر سرکشی کرنے لگا، علا دہشت گردی کرنے لگا. ہاں جی، اس نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے. وجعل اہلہا شیعا، اور وہاں لوگوں کے دھڑے بنا دیے. خیال کرنا بھائی، آج کی سیاست کے متعلق یہ آیت زبردست آیت ہے. وجعل اہلہا شیعا، شیعہ کا معنی دھڑا، جماعت، گروہ. وہاں کے لوگوں کو 2 گروہوں میں بانٹ دیا، حزب اقتدار، حزب اختلاف. حزب خود اقتدار میں تھا، بنی اسرائیل کو حزب اختلاف میں لے آیا، اپوزیشن میں لے آیا. اور اپوزیشن والوں کے متعلق کیا کیا؟ یستضعف طائفۃ منہم، اپنے مد مقابل جماعت کو کمزور رکھنا چاہتا تھا. تو کیا کرتا؟ یذبح ابناءہم، ان کے بچے ذبح کرایا کرتا تھا. لڑکے 1 سال ذبح کراتا، 1 سال نہیں، ان کے بچوں کو ذبح کراتا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بڑا ہی فسادی تھا. کیا تھا؟ کہو بھائی کیا مطلب ہے؟ سیاست کو اس رنگ میں چلانے والے، ناراض نہیں ہونا، میں سیاسی نہیں ہوں، لیکن جو غیر شرعی سیاست ہے اس کو مانتے بھی نہیں ہے. بات صاف سی ہے. اس طریقے سے کبھی اسلام نہیں آیا ہے. ووٹوں سے کبھی اسلام صرف جہاد سے آئے گا انشاءاللہ. افغانوں نے کیسے اسلام نافذ کیا؟ ووٹوں سے. بولتے نہیں ہیں بھائی جی. انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں جہاد کی برکت سے اسلام زندہ ہوگا انشاءاللہ. تو چنانچہ فرعون کی سیاست کا یہ انداز تھا کہ وہ خود اقتدار میں رہتا اور ایک جماعت کو اپوزیشن میں رکھتا، ان کے ساتھ کیا ہے جی لڑائی، اور ان کو کمزور رکھتا، ان کے بچے ذبح کراتا رہا، اور اس طریقے سے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا، غلام بنا کر رکھا. کیا جب سے پاکستان بنا ہے ہم چند گھروں کے غلام نہیں چلے آ رہے جی؟ میں کسی کی تائید نہیں کر رہا، یاد رکھنا سب کے سب یہودی ایجنٹ ہیں، سب کے سب اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آتے ہیں، اپنی تجوریاں بھر کر چلے جاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، نہ یہ سیاست کا نبوی انداز ہے اور نہ ہی یہ وہ سیاست ہے جس کو دین کے اندر سیاست کہا گیا ہے. سیاست جو ہے نا، سیاست گنی نہیں جاتی ہے، لوگوں کو گنا نہیں جاتا. اسلام میں لوگوں کو تولا جاتا ہے. کیا تولا جاتا ہے؟ کس کا معیار کیا ہے، کس کا معیار کیا ہے، کس کا کردار کیا ہے. گنے نہیں جاتے ہیں کہ ووٹنگ کرا لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد حضرت صدیق اکبر مسند خلافت پہ آئے. مدینہ میں الیکشن ہوئے تھے؟ بولتے نہیں ہیں. حضرت صدیق اکبر کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، الیکشن ہوئے تھے جی؟ حضرت عثمان کے لیے، حضرت علی کے لیے. بعد میں چلیں حضرت عمر بن عبدالعزیز تک چلیں. کبھی بھی آپ کو اسلام کے دامن میں یہ ووٹنگ کا سلسلہ نظر نہیں آئے گا. بہرحال یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بندر بانٹ ہوتی ہے، مل کے کھانا ہے. 5 سال تم کھاؤ، اگلے 5 سال پھر ہمیں موقع دو بھائی. یہ ہے. دعا کریں اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. بہرحال آگے چلیے. شبہ کیا تھا؟ شبہ یہ ہے کہ جی نجومیوں نے اس کو فرعون کو اطلاع دی تھی کہ آپ کی رعایا میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کا تخت الٹ دے گا. سنیے لوگوں کے ہاں ایک شبہ ہے کہ نجومیوں نے اطلاع دی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو آپ کی بادشاہت کے لیے خطرہ ہے. کون ہوگا؟ موسیٰ اس کا نام ہوگا جی. نجومیوں نے، جادوگروں نے اطلاع دی. تو فرعون کیا کرتا؟ بچے ذبح کرانے لگا، وہ بچہ ہی پیدا نہ ہو جائے. نجومی اگر اتنے ہی زیادہ تگڑے علم کے مالک تھے، یہ کیوں نہ بتا دیا کہ وہی بچہ ہے جو تیری گود میں پل رہا ہے؟ ہاں بھائی،
نجومی اگر اتنے ہی عالم الغیب تھے تو یہ کیوں نہ بتا دیا کہ تیرے خرچے میں ہی پل رہا ہے وہ؟ تو میرے بھائیوں، اس روایت کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، یہود کی گھڑی ہوئی کہانی ہے، اسرائیلی روایت ہے، قرآن مقدس اس کی تائید نہیں کرتا۔ ہمارا ایمان ہے جب انبیاء اولیاء عالم الغیب نہیں تو جادوگر کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ اللہ کی صفت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ ذبح کیوں کراتا تھا۔ فرمایا یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت کو کمزور رکھنا چاہتا تھا۔ کیسے؟ یذبح ابناءہم، ان کے بچے ذبح کرا کر۔ کیا مطلب ہے؟ ایک سال بچے ذبح کراتا اور ایک سال ذبح نہیں کراتا، کہیں مردوں کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے۔ ایک سال ذبح کرانا، ایک سال زندہ چھوڑنا، یہ انداز تھا کہ مرد ختم بھی نہ ہو جائیں اور مرد زیادہ بھی نہ ہو جائیں، تاکہ فوج بنا کے مقابلے میں اپوزیشن والے نہ آ جائیں، بنی اسرائیل والے، اس لیے ان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ جناب ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تخت الٹ دے گا، یہ مطلب آگے ہم چلیں گے۔ سورہ مومن 24ویں پارے کے اندر فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بن گئے تب تک وہ بچے ذبح کراتا رہا۔ پھر تو نجومیوں نے کوئی اطلاع نہ دی نا، اللہ کے نبی تو نبی بن گئے، پتہ بھی چل گیا وہ بچہ آ گیا، پھر کیوں ذبح کرا رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ان کو کمزور رکھنے کے لیے ذبح کراتا، نجومیوں کی کوئی اطلاع۔ سمجھ شریف میں نہیں آئی بات؟ اللہ کرے سمجھ میں بیٹھ جائے بات۔ آگے چلیے جناب، تو پھر کیا فرمایا کہ اگر تم میری توحید کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ السلام کے حالات زندگی میں بڑی مماثلت ہے۔ قرآن میں جتنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے، کسی پیغمبر کے حالات بیان نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مماثلت کیا ہے؟ بچپن میں، بالکل بچپن میں، شیر خارگی کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھر سے باہر جانا پڑا۔ دائی حلیمہ کا دودھ پیا نہیں پیا؟ گھر سے باہر جانا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شیر خارگی کی عمر میں ہی صندوق میں ہیں، اور جناب گھر سے، ان کو بھی گھر سے باہر جانا پڑا۔ آپس میں بچپن کے اعتبار سے مماثلت آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں، جوانی میں بکریاں چرائی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے ڈر سے مصر سے ہجرت کر کے مدین تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام بھی ابو جہل اور اس کی جماعت کے ستانے کی پاداش میں مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 10 سال مدین میں رہے، آپ علیہ السلام بھی 10 سال مدینہ میں رہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے بعد بھیجا اور دوبارہ مصر میں آئے اللہ کے نبی بن کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ ہوا کہ میرے پیغمبر، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، قرآن آپ پہ فرض کیا، آپ کو عطا کیا، اس کا وعدہ ہے کہ دوبارہ آپ کو فاتح بنا کے مکہ میں لائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فاتح بن کر آئے یا نہیں آئے؟ مماثلت ہے آپس میں۔ ایک فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا اور ایک فرعون سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا، جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا موسیٰ کے فرعون سے میری امت کا فرعون سخت جان ثابت ہوا ہے، سخت جان ثابت ہوا ہے۔ تو آگے چلیے، فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی پڑھو۔ مدین کے کنویں پہ پہنچتے ہیں، وہاں لوگ پانی نکال کر اپنے جو ہے نا جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ 2 نوجوان بچیاں ایک سائیڈ پہ با پردہ ہو کر اپنا ریوڑ رو کے کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے قریب چلے گئے اور جا کر پوچھا، قال ما خطبکما، تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہے؟ تم کیوں کھڑی ہو، بکریوں کو پانی نہیں پلاتی ہو؟ 7 دن تک اللہ کے نبی 7 دن 8 راتیں سفر کیا، درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کر کے وہاں تک پہنچے ہیں۔ اور بچیوں سے سوال کیا، کیا ہوا؟ قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء، یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، شرم و حیا کے پیکر اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، کہتی ہیں کہ یہ ہمیں پانی نہیں پلانے دیتے، جب یہ چلے جائیں گے چرواہے تو ہم بچا کھچا اپنی بکریوں کو پلا لیں گی۔ اچھا کوئی مرد نہیں ہے؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہتی ہیں جی مرد تو گھر میں ہے، ہمارے بابا ہیں اور انتہائی بوڑھے ہیں، اب وہ ریوڑ چرانے کے قابل نہیں ہے، اللہ نے بھائی ہمیں دیا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ریوڑ کو پانی پلایا، واپس آ کر دوبارہ وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ آیت دکھانا چاہتا تھا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ فقیر کیا لفظ ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر، اے میرے اللہ اب جو بھی خیر اور بھلائی عطا فرما، ہر بھلائی کے لیے تیرے در کا فقیر ہوں۔ کیا ہوں؟ جو فقیر ہو وہ داتا بن سکتا
حاجت روا ہوتا. اللہ کے نبی تو رب کے در کے فقیر ہیں، اور کوئی اور ہستی مشکل کشا ہو سکتی ہے؟ نبی مشکل کشا نہیں تو کوئی اور بھی مشکل کشا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوتا ہے، 10 سال کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ راستے میں پیغمبری عطا فرماتے ہیں، اور پیغمبری عطا ہو گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس تشکیل کر کر بھیج دیا گیا، ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا گیا. لمبا واقعہ ان کے حالات زندگی چلے. آخر میں چل کر اللہ رب العزت نے اسی صورت کے آخر میں آیت نمبر 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین فرمائی. میرے پیغمبر، جو مسئلہ سورہ فرقان میں بیان ہوا، جو مسئلہ سورہ شعراء میں بیان ہوا، جو مسئلہ نمل میں چیونٹی کے حالات سے ظاہر ہوا، جو مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فقیری سے ظاہر ہوا کہ وہ سارے کس کے در کے محتاج ہیں اور کس سے پکارتے ہیں، کس کو حاجت روا مانتے ہیں، اسے میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اے میرے امتیو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ سمجھ کے مت پکارو. لا تدعو، مت پکارو. لا الہ الا ہو، اس لیے کہ پکاریں سننے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اللہ پہ کبھی فنا نہیں ہے. اس لیے لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب نے اسی کے در پہ لوٹ کے چلے جانا ہے. اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو. تو میرے بھائیو، اشارہ کیا نکلا کہ ساری کائنات کا تصرف کس کے قبضے میں، اختیار کس کے قبضے میں، اور عالم الغیب کون ہے؟ جب یہ دو صفتوں کا مالک اللہ، تو سجدوں کے لائق بھی اللہ، پکاروں کے لائق بھی اللہ. آگے سورہ عنکبوت چلے گی. سورہ عنکبوت انشاءاللہ کل آغاز سے اس کے اندر کچھ مضامین ہیں، ان پر انشاءاللہ بات کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب.